السلام علیکم۔ دنیا میں کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کے دل میں عقیدت اور خشیت الہی جاگ جاتی ہے۔ خانہ کعبہ انہی مقدس مقامات میں سب سے بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں دل اس کے طواف کے لیے تڑپتے ہیں، اور جب انسان وہاں کھڑا ہوتا ہے تو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے وہ دنیا و مافیا سے کٹ کر صرف اپنے رب کے سامنے حاضر۔ لیکن جب کسی ایسے مقامات پر کچھ ایسے واقعے پیش آئیں جن کی مثال تاریخ میں نہ ملے تو اہل ایمان کے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کا تذکرہ کریں گے جس نے ساری مسلم دنیا کو چونکا دیا۔ حال ہی میں خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک تختی دیکھی گئی جس پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے والد شاہ سلمان بن عبدالعظیم کا نام تحریر تھا۔ بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ لگ سکتا ہے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ دین اسلام میں ہر وہ کام بدعت کے زمرے میں آتا ہے جس کی نہ قرآن میں اجازت ہو، نہ سنت نبوی میں اجازت ہو، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں مثال ملے۔ اور خانہ کعبہ کی دیوار پر کسی انسان کا نام چسپاں کرنا ایک ایسا عمل ہے جسے امت مسلمہ نے کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ صدیوں پر محیط اسلامی تاریخ ہے جہاں خلیفہ ہارون الرشید، عمر بن عبدالعزیز اور صلاح الدین ایوبی جیسے نیک حکمران گزرے۔ کبھی کسی نے اپنے نام کی تختی خانہ کعبہ پر لگانے کی جرت نہیں کی، تو پھر آج ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے کے چند دن بعد حرم مکہ میں ایک غیر معمولی طوفان آیا۔ بارش کی شدت، آسمان پر بجلیوں کی کڑک اور لوگوں کا خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنا، یہ سب کچھ دیکھ کر کئی لوگ اسے قدرت کا اشارہ سمجھے۔ حرم شریف جیسی پرامن جگہ پر اس طرح کا طوفان جہاں ہر لمحہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کچھ علماء نے اس واقعے کو خانہ کعبہ پر تختی لگانے جیسے بدعتی عمل سے جوڑتے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ قرار دیا۔ لیکن یہ وارننگ صرف ایک تختی کی حد تک نہیں، بلکہ سعودی عرب میں پچھلے چند سالوں میں جو سماجی، ثقافتی اور مذہبی چینجز آئی ہیں وہ مجموعی طور پر مسلمانوں کے دلوں میں تشویش پیدا کر رہی ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے سر عام اناؤنسمنٹ کی کہ وہ سعودی عرب کو ایک ماڈرن اور لبرل کنٹری بنانا چاہتے ہیں، اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد ایسے انیشیٹو لیے گئے کہ جنہیں دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ وہی سرزمین ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزگی، حیا اور توحید کا گہوارہ بنایا تھا۔ ساحلی شہروں میں اب میوزک فیسٹیول منعقد ہوتے ہیں جہاں غیر شرعی لباس اور بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ شیشہ کیفے جو ہے نا بہت عام ہو چکے ہیں۔ ڈانس کلبز اور اریاں پارٹیوں جیسے مناظر اب سعودی عرب کی زمین پر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر تو ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں کہ اگر کوئی جوڑا ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے تو بس تھوڑی سی فیس ادا کرے اور پھر ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ان ساحلی علاقوں میں تعینات سیکیورٹی گارڈ جو ہیں ان کو بھی انسٹرکشن کر دی گئی کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی اکٹھے وقت گزارنا چاہیں تو ان سے شرعی تعلق یا نکاح کے بارے میں ہرگز سوال نہ کریں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ملک اب ایک ایسے راستے پر ٹریک پر جا چکا ہے جہاں اسلامی تشخص صرف ظاہری دکھاوے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ خواتین کو مکمل آزادی حاصل ہے، انہیں اب محرم کے بغیر ٹریول کرنے کی اجازت ہے۔ عدالت سے رجوع کرنے، کاروبار کرنے یا رہائش کے فیصلے لینے میں مرد سرپرست کی اجازت درکار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اب سعودی خواتین باقاعدہ طور پر ریسلنگ جیسے مغربی کھیلوں میں حصہ لے رہی ہیں، اور ان مقابلے کی سرکاری طور پر ایڈورٹائزمنٹ بھی کی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اب سعودی عرب میں خواتین کو پالتو جانوروں کے ساتھ عوامی مقامات پر جانے کی اجازت بھی مل چکی ہے، اور کئی خواتین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اب وہ کسی پابندی کے بغیر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں گی۔ ایک مغربی خاتون نے جو طویل عرصے سے سعودی عرب میں مقیم رہیں، اس نے کہا کہ پہلے ہم گانے سننے کو ترستے تھے، مگر اب ہمیں ہر طرح کی تفریح میسر ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم جنت نما مقام پر ہوں۔ اور یہ سب سن کر شاید کچھ لوگ اسے ترقی اور آزادی کا نام دیں، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے یہ آزادی دراصل گمراہی کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگ حرام کو حلال سمجھنے لگ جائیں گے اور بدعت کو عبادت سمجھنے لگ جائیں گے، اور اگر ہم اس صورتحال پر آج بھی خاموش رہیں تو آنے والے وقت میں ہم خود بھی ان فتنوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جب سعودی حکام سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات سے انحراف کیوں کر رہے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ معیشت کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک ہم دنیا بھر سے سیاح نہیں لائیں گے ہماری معیشت گرو نہیں کر سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے کیا کوئی بھی اسلامی ریاست اپنی دینی بنیادوں کو قربان کر کے ترقی حاصل کر سکتی ہے؟ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ جب بھی مسلمان قوموں نے دین کو چھوڑا
وہ وقتی طور پر ترقی کر گئے مگر انجام کے لحاظ سے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو گئے۔ اب وقت ہے امت مسلمہ کو جاگنے کا اور سعودی عرب سمیت پوری اسلامی دنیا میں ہونے والے ان تغیرات پر آواز بلند کی جائے۔ خانہ کعبہ کا احترام صرف سعودی عرب کا فرض نہیں ہے، یہ پوری امت کا فرض ہے، اور اگر آج ہم نے خاموشی اختیار کی تو کل خانہ کعبہ کی دیواروں پر اور بھی بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، شاید وہ باتیں جنہیں پڑھنا ہمارے ایمان کے لیے زہر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خانہ کعبہ کی عظمت ہمیشہ باقی رہے اور ان مقدس گھر کو ہر قسم کی دنیاوی آلائش سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔